کلام مقدس میں سے جیسے کہ ہم مزامیر کی کتاب کی سٹڈی کر رہے ہیں، بک آف سامس، تو آج ہم دیکھیں گے زبور 62 سام 62، جو کہ ایسے حالات میں لکھا گیا کہ جو کہہ سکتے ہیں کہ نامعلوم حالات، اکثر کوئی نہ کوئی چھوٹا سا حوالہ دے دیا جاتا ہے کہ یہ کب لکھا گیا، کس حالات میں، لیکن یہاں کوئی ایسی اشارہ نہیں دیا گیا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ جب بھی لکھا گیا داؤد کسی مشکل یا مصیبت میں ہے، لیکن وہ اس مصیبت کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ اپنے بھروسے کا، توکل کا ذکر کرتا ہے، اظہار کرتا ہے۔ سائلنٹ پریئر ہے، سائلنٹ اینڈ پیشنسلی ہی ول ویٹ فار دا لارڈ، ویٹنگ اپون فار گاڈ alone my soul waits in silence۔ ٹھیک ہے، اس کی 12 آیات ہیں۔ اس کا جو عنوان ہم پڑھتے ہیں اردو کی بائبل میں، خدا کی محافظت پر اعتماد۔ خداوند کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے، میر مغنی کے لیے یدتون کے طور پر داؤد کا مزمور۔ میری جان کو خدا ہی کی آس ہے، میری نجات اسی سے ہے، وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے زیادہ جنبش نہ ہوگی۔ تم کب تک ایسے شخص پر حملہ کرتے رہو گے جو جھکی ہوئی دیوار اور ہلتی باڑ کی مانند ہے، تاکہ سب مل کر اسے قتل کرو۔ وہ اس کو اس کے مرتبہ سے گرا دینے ہی کا مشورہ کرتے رہتے ہیں، وہ جھوٹ سے خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے منہ سے تو برکت دیتے ہیں پر دل میں لعنت کرتے ہیں۔ اے میری جان، خدا کی آس رکھ، کیونکہ اسی سے مجھے امید ہے۔ وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے جنبش نہ ہوگی۔ میری نجات اور میری شوکت خدا کی طرف سے ہے، خدا ہی میری قوت کی چٹان اور میری پناہ ہے۔ اے لوگو، ہر وقت اس پر توکل کرو، اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو۔ خدا ہماری پناہ گاہ ہے، صلہ۔ یقیناً ادنا لوگ بے ثبات ہیں اور اعلیٰ آدمی جھوٹے، وہ ترازو میں ہلکے نکلیں گے، وہ سب کے سب بے ثباتی سے بھی ہیچ ہے۔ ظلم پر تکیہ نہ کرو، لوٹ مار کرنے پر نہ پھولو، اگر مال بڑھ جائے تو اس پر دل نہ لگاؤ۔ خدا نے ایک بار فرمایا، میں نے 2 بار سنا، کہ قدرت خدا ہی کی ہے، شفقت بھی اے خداوند تیری ہی ہے، کیونکہ تو ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیتا ہے۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم سب کو برکت حاصل ہو۔ عزیزو، اگر آپ نے ان آیات پر غور کیا ہے تو ان پوری 12 آیات میں اگر اس کو 2 سیکشن میں بانٹ دیں تو پہلی 7 آیات جو ہیں اس میں داؤد بڑی ہی خوشی سے خدا پر بھروسہ اور اس پر توکل و انحصار کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، اور آگے 8ویں آیت سے 12ویں آیت تک وہ بڑی دل سوزی سے ایکچولی دوسروں کو بھی ابھارتا ہے کہ میری طرح خدا پر بھروسہ رکھو، نہ کہ کسی مخلوق پر، نہ دنیا کی کسی اور چیز پر۔ اور ایک اور بات اگر غور کریں تو پہلی 8 آیات میں ہی بار بار ایک فریز ہم پڑھنے کو ملتا ہے، اس میں اس کا خاص اعتقاد جو نظر آتا ہے۔ اگر اس کو ٹائٹل دیں اس زبور کو، تو اس زبور کا ٹائٹل آپ دے سکتے ہیں جو بار بار اس میں آیا، صرف اور صرف خدا۔ پہلی آیت میں اس نے کہا، میری جان کو خداوند ہی کی آس ہے، میری نجات اسی سے ہے۔ دوسری آیت میں کہا، وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے زیادہ جنبش نہ ہوگی۔ غور کریں کہ کتنی چیزیں اس نے 2 ورس میں مینشن کر دی ہیں۔ امیزنگ کہ اتنی 2 ورسز میں کیا کہا، He only is my rock and my salvation, my defense and my fortress, I shall not be greatly moved۔ ہر چیز جو ہے ایکچولی وہ کہہ رہا ہے میرا خدا ہی ہے۔ تیسری اور چوتھی آیت میں اب وہ اپنے دشمنوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کس طرح میرے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، they were jealous۔ تیسری آیت میں اپنے آپ کو اس طرح پریزنٹ کر رہا ہے جیسے میں ایک ہلتی باڑ کی مانند ہوں، یعنی کہ کمزور ہوں۔ لیکن غور کریں، بینگ ایک کنگ ہوتے ہوئے وہ کمزور شخص نہیں تھا، لیکن وہ خدا کے سامنے جب جاتا ہے
وہ اپنی اس کنگشپ کو یا اپنی اس ہائی پوزیشن کو یا اپنی طاقت کو، وہ چیزوں کو نہیں لاتا. اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس رتھ گھوڑے اور کتنا بھی اسلحہ اور فوج ہو، جب تک خدا میرے ساتھ نہیں، میں ہلتی باڑ کی مانندی، میں کمزور ترین شخص ہوں. کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرا بھروسہ ان چیزوں پہ نہیں. اور اس میں بار بار کرتا ہے کہ میرا بھروسہ، میری قوت، میری شان، میری وکٹری، ایون میرا اونچا برج وہ خدا ہے، نہ کہ میرے رتھ گھوڑے اور نہ میری فوج اور نہ میرے ساتھ جو بڑے بڑے سورمے ہیں. کوئی پتہ ہے کہ اس کے پاس ایسے ایسے سورمے لوگ تھے، خود بھی وہ سورما تھا، دلیر شخص تھا، واریر تھا، جنگجو تھا، لیکن کبھی اس نے اپنی طاقت پر، اپنے ان چیزوں پر بھروسہ نہیں کیا. تو وہ کہتے ہیں وہ سب مل کر اسے قتل کرنا چاہتے ہیں، کہ یہ سازشیں اس کے ساتھ ہوتی رہتی تھیں، اس کو گرانے کی، اس کو بدنام کرنے کی. وہ اس کو اس کے مرتبہ سے گرا دینے کا مشورہ کرتے رہتے ہیں. وہ اس کی جو اپنی پوزیشن ہے وہ اس سے اس کو گرا دینے کا مشورہ کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں. پوزیشن کیا تھی؟ وہ ہی واز کنگ. وہ جھوٹ سے خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے منہ سے تو برکت دیتے ہیں پر دل میں لعنت کرتے ہیں. یہ ایسی باتیں تھی کہ اس کے اپنے ہی ایریا میں، اپنے ہی کلوز سرکل میں ایسے بھی چند لوگ تھے جو اس کے منہ پر تو اس کی تعریف کرتے تھے، لیکن انڈر نیٹ وہ اس کے خلاف سازشیں کرتے رہتے. ان میں سے ہی آپ کو وہ یاد ہوگا، ابی سلوم جب وہ اپنے باپ کے خلاف ہو گیا تو اس کا جو ایون سب سے ٹرسٹ وردی شخص تھا وہی اس کے خلاف ہو کر اس کے بیٹے کے ساتھ مل گیا، اور اس نے اس کے ساتھ مل کر پھر اس کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی. آلموسٹ ہو چکا تھا، اور کئی دن تک اس ڈر سے داؤد پھر اپنا تخت و تاج چھوڑ کر تو جنگلوں میں چلا گیا. اس کا بیٹے نے قبضہ بھی کیا اس کے تخت پر. تو وہ کہتا ہے کہ جھوٹ سے خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے منہ سے تو برکت دیتے ہیں پر دل میں لعنت کرتے ہیں. سامنے کچھ ہونا اور بیک میں کچھ، دل میں کچھ ہونا، مکار جسے کہتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں ہپوکریسی، ہے نا، کہ دل سامنے تعریفیں کر رہے ہیں لیکن پیٹھ پیچھے وہ کیا کرتے ہیں کہ اس پر لعنت کرتے ہیں. 5 اور 6 سملر لائک فرسٹ اینڈ سیکنڈ ورس لکھا ہے، اے میری جان خدا ہی کی آس رکھ کیونکہ اسی سے مجھے امید ہے. ایک اور اس نے ایڈ کر دی بات. پہلے اس نے کہا تھا نا، ہی از مائی سلویشن، ہی از مائی راک، ہی از مائی ہائی ٹاور، اسٹرانگ ٹاور. اب وہ کہتا ہے ہی از مائی ہوپ. غور کریں، پہلی آیت میں کہا میری جان کو خدا ہی کی آس ہے. ورس 5 میں اس کا سٹائل بدلتا ہے. پہلے وہ کہتا ہے میری جان کو خدا کی آس ہے، پھر خود اپنی جان کو وہ کہہ رہا ہے اے میری جان. ہی از ٹاکنگ ٹو ہمسیلف، اپنے آپ کو کہہ رہا ہے. پہلے تو اس نے کہا ہاں میری جان ہو، پھر وہ کہہ رہا ہے اے میری جان خداوند کی آس رکھ. یعنی کہ خود اس کا یقین جو ہے وہ بدلتا جا رہا ہے. اور اکثر داؤد کی زبور میں، دعاؤں میں، مناجات میں ہم دیکھتے ہیں وہ اپنے آپ سے کئی دفعہ کہتا ہے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے، why you are so down. تو اب اپنے آپ سے. اور یہ کبھی آپ ایسے اکیلے ہوں، بجائے کہ آپ دوسروں کے ساتھ اس بات کو شیئر کریں، خدا کے ساتھ شیئر کریں. کیونکہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے وہ پرٹینڈ کریں وہ آپ کی دعا سن رہے ہیں، بڑا غم ہے انہوں نے، لیکن آگے وہ کہتا ہے وہ اکیلا ہی میری چٹان ہو، میری ذات ہے، میرا اونچا برج، مجھے جنبش نہ ہوگی. غور کریں ورس 2 میں اور ورس 6 میں اس بات کو ریپیٹ کیا گیا جو میں نے پہلے کی تھی. ورس 2 میں ہے وہی میرا اونچا برج، مجھے جنبش نہ ہوگی. غور کریں، پہلے جو اس نے بات کی وہ کہتا ہے کہ آئی ول ناٹ بی ریموو گریٹلی، کہ بہت زیادہ مجھے تکلیف نہیں ہوگی، میں بھی تھوڑا جھنجھوڑیا میں جاواں، تھوڑا جب میرے تے تکلیف آئے مینوں جنبش نہیں ہوگی، میں ہل جاواں اپنے. لیکن جب آگے آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ تھوڑا سا یا تھوڑا ڈاواں ڈول والا کم ختم. اب وہ کہتا ہے مجھے جنبش نہ ہوگی، بالکل ہی نہیں. یہ اعتماد بڑھ گیا اس کا. دعا میں آ کے اس کا اعتماد خداوند کے آگے بڑھ کے. پہلے وہ کہتا ہے مجھے زیادہ جنبش نہیں ہوگی. دیکھیں ہماری زندگی میں کبھی ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ ہم ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ
ڈاؤن سے ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے. تو کبھی نہ سوچے کوئی آپ کو کہہ دے کہ تو بڑا ایماندار بنیا پھرنا ہے تو بڑا، یہ نیچرل ہو جاتا ہے. داؤد کے ساتھ ہو سکتا ہے تو پھر میں اور آپ کون ہیں. لیکن اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ ہے یہ پیٹرن کہ دعا میں خدا کے سامنے آئیں تو پھر وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے. ہی از اونلی مائی راک. اور وہ راک کون ہے؟ پچھلی دفعہ اس نے کہا تھا نا کیا کہ تو مجھے اس چٹان تک لے چل جو مجھ سے بھی ہائر دین می، اونچی ہے، اسٹرانگ ٹاور، اونچا. دیٹ راک از جیسس کرائسٹ. ہی از اونلی مائی راک اینڈ مائی سلویشن. وہی میرا اونچا برج، مجھے جنبش نہ ہوگی. آگے ورس 7 میں، میری نجات اور میری شوکت خدا ہی کی طرف سے ہے، خدا ہی میری قوت کی چٹان، میری پناہ ہے. میری نجات، میری شوکت، مائی گلوری، ایون مائی سلویشن اینڈ مائی گلوری، جنہوں اسی عام لفظاں کہہ سکنے میری شان، میرا روب دبدبا جو بھی ہے میرا خدا ہی ہے. میری زندگی اگر کوئی چیز اچھی کسی نے لگ رہی ہے یا کوئی میں کسی پوزیشن پہ ہوں، کچھ بھی ہاں، جو کہتے ہیں نا میری پوزیشن سے مجھے گرا دینے کا پلاننگ کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر میری پوزیشن ہے دیٹ میری گلوری ہے، یہ خدا ہے، اس کی وجہ سے. مائی سلویشن، مائی گلوری، یہ کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے. آگے وہ کہتا ہے لارڈ از مائی مائٹی راک. پہلے اس نے اونچی چٹان کہا، اسٹرانگ ٹاور کہا، نو ہز مائٹی راک ہے. واو. اینڈ مائی شیلٹر. ہر ورس میں کچھ نہ کچھ وہ ایگزالٹ کرنے کے لیے ایڈ کرتا ہے. تو اس میں بھی یعنی خدا پر بھروسہ رکھنے کی، خدا پر اس کا جو ٹرسٹ ہے اس کو ہر طریقے سے پیش کر رہا ہے. یعنی کہ حالانکہ کنگ ہے، اس کے پاس فوج ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس پوزیشن ہے، ہی کین ڈو اینی تھنگ، لیکن کہتا ہے نو نتھنگ. کوئی دنیا کی چیز جو ہے وہ اس سے بڑی نہیں. اب ان ساری ورسز میں وہ کتنا زیادہ ایگزالٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے اندر جو کچھ بھی ہے کہ مائی ہول بینگ جو ہے وہ کس طرح خدا کو پریز کر سکتی ہے، اس کو ایگزالٹ کر سکتی ہے جب وہ اونچے پہ اس کو بٹھاتا ہے اپنے. یہ اس کی اپنی سوچ ہے، اپنا پیار ہے، اپنی محبت ہے کہ خدا کو وہ کس طرح پیش کر رہا ہے. تو آپ اس میں جتنا بھی دیکھیں گے ابھی اس نے کتنی چیزیں ایڈ کی ہیں. مائی سلویشن، مائی راک، مائی مائٹ، مائی گلوری، مائی شیلٹر، مائی ہائی ٹاور اینڈ مائی ہوپ اینڈ مائی ایکسپیکٹیشن. سارا کچھ اس نے اس میں. ورس 8 میں، اے لوگو ہر وقت اس پر توکل کرو، اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو، خدا ہماری پناہ ہے. ورس 8 میں اب وہ دوسروں سے بات کر رہے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. پڑھیں. دل کا حال کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ انڈھیلنا اپنے آپ، سارا کچھ دے کے رکھ دو، کیونکہ اگر نہیں بھی رکھو گے تو وہ تو جانتا ہے سارا کچھ. لیکن آپ کو خود کہنا چاہیے خداوند یہ میرے اندر، یعنی کہ اپس ڈاؤن، گڈ بیڈ، وریز، جہاں پہ آپ جو کچھ ہے جس آپ انڈھیلنے سے آپ کو کوئی یاد آتا ہے کہ کسی نے اس طرح اپنا دل خدا کے حضور انڈھیلا. pour out your heart front of me. بالکل ہنا سیمویل کی مم جب وہ دعا کر رہی تھی تو خاص لفظ آیا کہ اس کے آگے اس نے اپنا دل انڈھیل دیا آگے. یعنی کہ داؤد ہمیشہ اس طرح کرتا، اس کے دل میں اگر کسی کے لیے خوشی کی اور اچھی بات ہے تو وہ فل فلیج اس کو اسی طرح، اگر کسی کے لیے بیڈ تھاٹس ہیں وہ بھی اسی طرح ہی بتاتا ہے خدا کو. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں خداوند اگر دشمن ہے یا کس طرح تے معاف کر دے، کہتا نہیں میں چاہنا کہ اے وکٹ تھے. اور کئی دفعہ ہم دعا میں آنسٹ نہیں ہوتے، جو ہے ڈھیل دو. اگر ایون کسی کے لیے آپ کے دل میں کوئی ایسی بٹرنس ہے اس سے بھی کہ خدا یس میرے اندر بٹرنس ہے، تو اس کو ٹھیک کر، تو اس کو ہینڈل کر، اس کو کھول دینا چاہیے. اور اس طرح کیا کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو ریلیز کر دیتے ہیں. کیوں وہ کہتا ہے کہ انسانوں کے آگے نہیں بلکہ کیا کرو، خدا کے آگے اپنا حال کھولو، سب کچھ جو کچھ ہے اس کو بتا دو. میں نے جیسے کہا کہ کبھی کبھی دل کرتا ہے انسان کا کہ میں کسی کے ساتھ اپنا دکھ شیئر کروں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ کرنا بھی چاہیے. لیکن اکثر آپ ایسے لوگوں سے شیئر کر بیٹھتے ہیں
کہ وہ سن تو لیتے ہیں اور آپ کے منہ پہ بڑے ہو جائیں، لیکن اندر وہ آپ کے ساتھ ایسے ہیں، انہوں نے انجی ہونا چاہیے. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر اعتماد نہ کرو، وہ جھوٹے ہیں، فریب کرتے ہیں. اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو، خدا ہماری پناہ ہے. روئیں آپ، کھولیں دل کو، جو کچھ اندر ہے بتائیں خدا کو. چاہے غم ہے، دکھ ہے، غصہ ہے، تلخی ہے، ان ڈھیل دیں خدا کے سامنے. اگر کسی کو آپ سخت الفاظ کہنا چاہتے ہیں اس کے سامنے کہہ کے نکال دیں. بعد میں معافی بھی مانگ سکتے ہیں آپ، بجائے کہ دل میں رکھیں. اور وہ جو دل میں غصہ تلخی رہ جاتی ہے، تو جب اسی تلخی میں، اسی غصے میں جب ہم اپنے بستر پر چلے جاتے ہیں تو سوچتے سوچتے سو جاتے ہیں، تو وہ تلخی جو ہے، وہ بٹرنس جو ہے بڑھتی جاتی ہے. تو اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے اپنا غصہ دور کر، تاکہ وہ آپ کے اندر جڑ نہ پکڑ لے. وہ جڑ پکڑتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کیا ہے، وہ تلخی بڑھ کر پھر وہ نفرت میں بدل جاتی ہے. پہلے غصہ ہوتا ہے، پھر تلخی، پھر کیا ہوتا ہے، وہ نفرت میں بدل جاتی ہے. نفرت پھر آپ کو دوسرے کو ڈسٹروائے کرنے تک لے جاتی ہے، قتل کرنے تک لے جاتی ہے. اس لیے خداوند نے جب وہ 10 کام کو ریپیٹ کیا نیو ٹیسٹامنٹ میں، تو خداوند نے کہا تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ غصہ نہ کرنا، کیونکہ دیٹ از دا روٹ آف مرڈر. تو اس کو جگہ نہ دینا. یہ نہیں خداوند نے کہا کہ تم کبھی غصہ ہی نہ کرو، کیونکہ ان نیچرل ہے، ہم انسان ہیں، ہم میں غصہ آ جاتا ہے. لیکن خداوند کہتا ہے یہ زیادہ دیر تک اندر جگہ نہ بنا لیں، کیونکہ اس کی یہ سٹیجز ہیں جو بڑھ کر خون تک پہنچ جاتی ہیں، قتل تک پہنچ جاتی ہیں. تو وہ کہتا ہے اپنا حال جو ہے، اپنا دل جو ہے خداوند کے آگے انڈھیل دو. واہ، کیا خوبصورت بات. ہمارا خدا ایسا خدا نہیں ہے جو دوسرے دیوی دیوتا یا گوڈس ہیں یا گوڈ ہیں جو صرف اپنے پیروکاروں سے مانگتے ہی رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، بلیاں مانگتے ہیں، یہ ہمارا خدا کہتا ہے آؤ اور اپنا آپ مجھے دے دو. صرف اپنا آپ نہیں کہ میرے تسی بس فرما بردار بن جاؤ، بلکہ اپنے دکھ، اپنے غم، اپنا جو بھی اندر ہے تکلیف ہے مجھے دے دو. کیسی خوبصورت وہ آیات ہیں. خداوند یسوع مسیح نے کہا میتھیو 11 ورس 28، تو لکھا ہے اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ. اس میں نے ایک بات چھوڑی ہے، کیا ہے؟ لوگوں میرے پاس آؤ. سب میں نے چھوڑا ہے، سب 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 میرے پاس آؤ. کوئی شخص نہیں چھوڑا انہوں نے. جو بھی ہے اپنے آپ کو بوجھ میں دبا ہوا اور محنت سے وہ پریشان ہے، کر کر کے وہ تھک گیا، تو کیوں میرے پاس کیوں آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، خدا کا خدا کہتا ہے کہ آپ اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو، ہر وقت اس پر توکل کرو. خدا ہماری پناہ گاہ ہے، وہی ہمارا محکم قلعہ ہے. میرا جو اپنے کو اٹھا لو، مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم اور میرا بوجھ ہلکا ہے. ورس 9 میں وہ بتاتا ہے کہ کیا ہے، جہاں پہ 2 طرح کے لوگوں کی بات کی، ادنا لوگ اور اعلیٰ، یعنی کہ لو کیٹیگری کے بھی اور ہائی کیٹیگری کے بھی لوگوں کو اس نے سامنے رکھا ہے. لکھا ہے یقین ادنا لوگ بے ثبات ہیں اور اعلیٰ آدمی جھوٹے، وہ ترازو میں ہلکے نکلیں گے. وہ سب کے سب بے ثبات ہیں. ادنا آدمی یعنی کہ عام لوگ جو ہیں، مین آف لو ڈگری لائک اے ویپر، ایک بریتھ، ایک سانس کی طرح ہے، یا ایک وہ کہتے ہیں نا پانی کے بلبلے کی مانند ہے، بخارات کی طرح ناپائیدار لوگ ہیں، وہ انجن ہے. لیکن عام لوگوں کے علاوہ جو اعلیٰ آدمی ہیں، ہائی پوزیشن پہ ہیں، ہائی ڈگری میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ وعدے تو کر لیں گے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، تحفظ دیں گے آپ کو، لیکن وہ کہتا ہے ترازو میں جب تولے جائیں گے تو وہ ہائی ڈگری نہیں بلکہ لو ڈگری لوگ نکلیں گے. کہ جتنا بھی کوئی بڑا یہاں پہ شخص ہو، جو بھی آپ کی سمجھتے ہو کہ بڑا کوئی، تو وہ کہتا ہے یہ ہائی ڈگری ان دا سیم اسکیل آر اے لائے، وہ بے ثبات ہیں اور اعلیٰ آدمی جھوٹے، وہ ترازو میں ہلکے نکلیں گے. خدا کے بیلنس میں نا، خدا کے ترازو میں، تکڑی میں وہ کیا ہیں؟
جب تولے جاتے ہیں جو بہت ہائی پوزیشن پہ بھی ہوں کہ ہم یار ہے بڑی یہ پوزیشن یہ تے بھروسہ رکھنے ہیں، تو وہ کہتا ہے خدا کے سامنے جب وہ ترازو اسکیل کیے جائیں گے تو کیا ویٹ کیا جائے گا؟ دے آر ٹوگیدر لائٹر دین اے بریتھ اینڈ ویپر، ان سے بھی کہتا ہے کہ ہلکے ہیں خدا کے ترازو میں۔ آپ کو یاد ہوگا کسی کے بارے میں بائبل میں آیا تھا کہ تو تولا گیا اور کم نکلا، منے منے تقیل و سین، اس طرح کا ڈینیل کی کتاب میں جس کا وہ فنگر آئی تھی تو اس نے دیوار پہ لکھ دیا، تو تولا گیا لیکن تو کم نکلا اور تیری کنگڈم از گون فرام یو۔ تو اسی رات وہ قتل کیا گیا بادشاہ جو تھا۔ تو یہ اسی طرح کہ آپ کسی بھی انسان کو اس کی ہائی اور بیسٹ پوزیشن میں دیکھ لیں، بیسٹ پوزیشن میں ہم کہہ سکتے ہیں ایون ٹرمپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سپر پاور ہے، یا رشیا کا پوٹن، یا خدا کہتا ہے یہ میرے سامنے اس طرح ہے لائک اے ویپر، اس کے اسکیل میں نتھنگ۔ تو کس پہ بھروسہ رکھو؟ لکھا ہے اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو، خدا ہماری پناہ ہے۔ یعنی اچھا برا جو بھی اس کو بتا دو گے نا، دیٹ از سیف، وہ کسی دوسرے کو نہیں جا کے بتائے گا، وہ آپ کی اس بیڈ ہیبٹ سے، کنڈیشن سے، کوئی گناہ یا بری بات سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، اس کو یوز نہیں کر، بلکہ وہ اس سے آپ کو پاک کرے گا، صاف کرے گا، آپ کو ایگزالٹ کرے گا۔ ورس 10 میں لکھا ہے ظلم پر تکیہ نہ کرو، لوٹ مار کرنے پر نہ پھولو، اگر مال بڑھ جائے تو اس پر دل نہ لگاؤ۔ دو طریقے سے ہی غلط دولت کمائی جا سکتی ہے، ظلم کر کے یا لوٹ مار کر کے۔ آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگ لوٹ مار کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، جائز طریقے پہ جو جمع کیا تھا یا 2 نمبر طریقے سے کسی نے مال جمع کیا۔ تو یہ تو میں نے بات کی کہ کچھ دولت ہوتی ہے کہ انسان لوٹ مار سے، ظلم سے وہ کٹھی کرتا ہے، لیکن یہاں جو خاص اس کا زور ہے، بلکہ آگے لکھا ہے کہ رچز بڑھ جائے تو اس پر دل لگا۔ اگر آپ نے محنت سے بھی کٹھی کی ہو، حلال کی دولت بھی، اس پہ بھی بھروسہ نہ کریں، اس پر بھی نہ کریں۔ جی کئی لوگ کہتے ہیں آئی ایم سیلف میڈ، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے کر کے تو یہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا۔ نو، یو کانٹ ڈو دیٹ۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ خداوند ہی تمہیں محنت کرنے کے لیے طاقت دیتا ہے، تمہارے ہاتھوں کو قوت دیتا ہے۔ اگر وہی آپ کو طاقت نہ دے، بلکہ وہ خداوند ہی گھر نہ بنائے، تو بنانے والوں کی محنت ابس ہے، فضول ہے۔ تو خداوند ہی اس کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو گلوری، اپنے آپ کو وہ دینا چاہتے ہیں کریڈٹ، لیکن خداوند کا بندہ داؤد کہتا ہے نو۔ ایون محنت سے جمع کی ہوئی دولت بڑھ جائے تو اس پر بھی دل نہ لگاؤ۔ ڈو ناٹ سیٹ یور ہارٹ آن دا riches if increased۔ کیوں؟ یہ بہت ہی سینسٹیو بات ہے، آپ نے بھی تجربہ کیا۔ ایسے دنیا میں لوگ ہیں جو غریبی کی حالت سے اٹھے اور کچھ ان کو محنت کر کے یا کسی طرح دولت مند ہو گئے، تو دولت جب آ جاتی ہے تو یہ خواہ انسان کو مغرور گمنڈی بنا دیتی ہے۔ 4 چیزیں آ جاتی ہیں، بڑا گھر آ جاتا ہے، بڑی گاڑی ہو جاتی ہے، کوئی بینک بیلنس یا کوئی بزنس، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کو ایسے پراؤڈ بنا دیتی ہے۔ وہ ہر جگہ جاتا ہے، وہ اپنی شان دکھانا چاہتا ہے، اپنی شو دکھانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے نا جی بھوکے جٹ کٹورا لبیا تے پانی پی پی آپ رہا۔ وہ پھر اس کا ایک ایسی یہ بات ہے کہ جتنا بھی بچنا چاہے نا، تو دولت بڑھ جائے تو پھر انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ذرا طرح طرح سے اس کی نمائش کرتا ہے۔ اور اسپیشلی آج کے دور میں جو میڈیا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، میں اتنا کبھی کبھی اس بات سے حیران ہوتا ہوں کہ ہاؤ پیپل شو آف دیئر ویلتھ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دکھا کے کہ میرے پاس کتنے سوٹ ہیں، میرے پاس کیسا گھر ہے، میرے پاس کیسے گاڑی ہے، کون سا میں نے نئی چیز لی ہے، وہ انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ پوسٹیں بناتے ہیں۔ میں تو اس بات سے ایون کچھ دن پہلے جڑاوالا کے اور کرسچن پرسیکیوشن کے حوالے سے پریشان تھے، تو اسی کے ساتھ فیس بک پہ میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سے لوگ، بے شک یہ
اب کسی کو شاید بات اچھی نہ لگے کہ اکثر جو ہماری شادیاں ہوتی ہیں، برتھ ڈے ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ہماری جو سوشل ہوتی ہیں، بلکہ یہاں تک کہ کوئی اگر ریسٹورنٹ میں کہیں جا کے کوئی اچھا کھانا کھا لے تو وہ کھانے کی بے شمار وہ پرتعیش کھانا کھا رہے ہیں، اس کی پکچرز بھی پوسٹ کرتے ہیں۔ میں جب یہ کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے مطلب ہے کہ کئی دنیا میں ایسے ہمارے بہن بھائی ہیں جو بڑی ہی غربت میں زندگی گزارے، بڑی ہی تنگی میں زندگی گزارے ہیں، بہت ہی۔ تو آپ شیئر کریں، لیکن اپنے ان لوگوں سے شیئر کریں، اپنے فرینڈ سرکل میں کر سکتے ہیں، اپنی فیملی میں کر سکتے ہیں جو بھی، لیکن سوشل میڈیا پہ جب یہ کرتے ہیں تو ہم ان کو کیا ایکچولی بتا رہے ہوتے ہیں جن کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے۔ میں نے بہت کچھ سیکھا اور بہت سی چیزوں سے میں نے اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں نا پیچھے کر لیا، محدود کر لیا کہ مجھے سوچ سمجھ کے میڈیا پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اپنی پوسٹ یا پکچر ڈالنی چاہیے۔ کیا میں میسج دے رہا ہوں اور کیا میرے اس کام سے خدا کو جلال مل رہا ہے؟ کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے جو کچھ کرو خدا کے جلال کے لیے کرو۔ تو میں کسی کو یہ کنڈیم نہیں کر رہا وہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب یہ ضرور سوچو کہ جب اب یہ پوسٹ کر رہے ہو خدا کے نام کو، اس سے جلال ملے گا؟ دیٹس آل، اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کیا پوسٹ کرتے ہو۔ کام اور کلام، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، آپ کی زندگی کا ہر ایریا کور ہو جاتا ہے، اور یو آر سینڈنگ سم میسج۔ اور صرف یہی نہیں، آپ کی پرسنالٹی، آپ کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ ہو یو آر۔ دو چیزیں، جتنا آپ شیئر کرتے ہو، جتنا آپ لائکس کرتے ہو، کوئی بھی جا کے چیک کر سکتا ہے کہ واٹ از یور پرسنالٹی۔ تو ہمیں اس کو بڑے ہی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، یوز کرنا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں اگر مال بڑھ جائے تو اس پر دل نہ لگا، اور داؤد پر یہ فٹ آتی تھی۔ داؤد وہ شخص تھا جو بھیڑ بکریاں چارا کرتا تھا، تو نو ہی واز کنگ۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس یہ سارا دولت تھی، ہر چیز تھی، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا دل اس دولت پر سیٹ نہیں ہے، اس رچنس پر سیٹ نہیں ہے۔ وہ کر سکتا تھا کیونکہ وہ جس طرح سے اٹھا تھا، غریبی سے اٹھا، بھیڑ بکریاں پالنے والا، جس کو تو اس کے گھر والے بھی ریکگنائز نہیں کرتے تھے، وہ ایسا شخص تھا۔ ایک جگہ پہ وہی لکھتا ہے کہ اس نے میرے ہاتھ ٹوکری ڈھونے سے چھڑا کر مجھے شہزادوں کی صف میں بٹھا دیا۔ امیزنگ۔ لیکن اس نے دیکھیں خدا کے سامنے جب جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خود کہتا ہے میں خداوند تیرے بغیر ہلتی ہوئی دیوار کی مانند ہی ہوں۔ ہمیشہ یہ سمجھے، اس کے پاس دولت تھی، اس کے پاس فوج تھی، اس کے سب کچھ تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرا بھروسہ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ دولت نہیں ہے، میرا بھروسہ ہے، میری چٹان ہے، میری امید ہے، یہ سب کچھ جو ہے وہ خدا پر ہے۔ ہم بائبل میں پڑھتے ہیں نا کہ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ تو اس لیے اگر خدا آپ کو بلیس کر دیتا ہے آپ کو تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، لیکن اس پر آپ کا یہ نہیں ہے کہ اب تو میرے پاس مال آ گیا، اب میرے پاس یہ ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں۔ نو، میں سمجھتا ایسے شخص کو تو اور زیادہ ہمبل ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ بڑا خطرناک ٹائم ہوتا ہے۔ اٹس ویری ڈینجرس جب انسان کے پاس اس چیزیں آ جائیں نا، تو بڑا باریک سی ایک لائن ہے کہ آپ کسی ٹائم بھی پرائڈ آ جاتی ہے، انسان ہے نا، بڑے بڑے لوگوں میں پرائڈ آ گئی، بڑے بیکاز آئی ہیو سم تھنگ، تو کہ ڈو ناٹ ایون تھنک لائک دیٹ۔ تو پھر کیا ہے، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ اس ایوری تھنگ از نتھنگ ویپر ہے۔ ایک آدمی نے، اس کے پاس بڑا مال جمع ہو گیا، بڑا کچھ تھا، تو اس کے پاس اتنا مال ہو گیا کہ اس کے پاس کبھی گودام ہی چھوٹے پہ گئے نہیں۔ اس نے کیا سوچا، کے تے کہ کراں گا وڈے گودام بناواں گا، تے اینو میں ہور پراں گا، تے پھر میں کہاں گا اپنی جان نوں، اے میری جان تیرے پاس تو بڑے سالاں نہیں بڑا کچھ ہے، کھا پی اور عیش کر ایش۔ تو کیا ہوا، خدا کہتے ہیں اے کم بخت، تجھے نہیں پتا آج ہی رات تیری جان تجھ سے لے لی جائے گی۔ تو ایک جگہ خدا نے یہ بھی کہا کہ انسان
آدمی اگر دنیا کی تمام دولت حاصل کر لے، بل گیٹ سے بھی زیادہ بڑا، لیکن وہ اگر اپنی جان کا دکھ اٹھائے تو اس کا کیا فائدہ؟ اس دولت تو اس کسی کام کی نہیں۔ تو یہاں پر بھی ہمیں ایک وارننگ دی گیا۔ وہ آخری 2 آیات جو ہیں بڑی خوبصورت ہے۔ وہ کہتا ہے 11 اور 12، خدا نے ایک بار فرمایا، میں نے یہ 2 بار سنا کہ قدرت خدا ہی کی ہے۔ 12ویں آیت میں شفقت بھی ہی اے خداوند تیری ہی ہے، کیونکہ تو ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق بدلے۔ دیکھیں اینڈ اس کا کس طرح ہے۔ جب یہ بات کی جاتی ہے نا، خدا نے ایک بار فرمایا میں نے 2 بار سنا، یہ ہیبرو فریز ہے، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے فرمایا ہے، میں نے سنا ہے، اور آئی ریئلی لرن سم تھنگ، میں نے کوئی اس بات سے سبق حاصل کیا ہے، میں نے اس کو دل میں لے لیا ہے، میں نے صرف سنا نہیں بلکہ میں نے اپنے دل میں اسے رکھ لیا۔ یہ بات ہے، کیونکہ اکثر ہم سنتے ہیں تو ادھر سنا ادھر، وہ کہتا ہے میں نے 2 بار سنا۔ خدا نے ایک بار فرمایا، میں نے 2 بار سنا۔ کیا سنا؟ کہ قدرت خدا ہی کی ہے، دیٹ پاور belong ٹو گاڈ۔ کہ اس طرح آپ کو وہ بات اندر جانی چاہیے کہ وہ آپ کو بار بار سنائی دے، گونج ہی جیسے، کہ بھولے نہ آپ۔ یہ نہیں کہ ادھروں سنی تو ادھروں نکل گئی، بالکل ہے کہ میں انہوں انج لواں گا جیسے بار بار خدا مجھے کہہ رہے، بار بار کہہ رہے، اپنے کلام کے وسیلے سے، اب میسج کے وسیلے سے، کسی اور بہن بھائی کے وسیلے سے خدا گائیڈ کرتا ہے، خدا بولتا ہے آپ کے ساتھ، کلام کرتا ہے، اور بار بار کبھی کبھی وہی بات آپ کے سامنے، تو آپ کو اگر نہیں بھی تو وہ بات یاد دلاتی تھی کہ خدا پھر کلام کر رہے ہیں۔ گاڈ از اسپیکنگ، گاڈ از اسپیکنگ، اینڈ گاڈ آلویز اسپیکس۔ تو جب آپ سن کے تو اندر رکھتے ہیں تو تب آپ ایکچولی سن رہے ہوتے ہیں۔ وہ کان ہے جس کے بارے میں ہم بار بار پڑھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں، جس کے کان ہو سنے کہ خداوند روح القدس کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ وہ کان ہے جو سن کے تو اس کو دل میں رکھ لیتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں اور اس پر عمل کر کے پھر خداوند کی پیروی کرتے ہیں۔ لیکن کویسچن یہ ہے کہ are we listening؟ کہ ہم سن رہے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اس طرح لینا، خدا نے ایک بار فرمایا، میں نے 2 بار سنا۔ یعنی کہ وہ کہنا کہ میں نے اس کو اس طرح اپنے اندر لے لیا ہے کہ میں نے صرف سنا ہی نہیں بلکہ میں نے اندر لکھ لیا ہے۔ وہ بندہ ایسی بات ایسے نہیں کہہ دیتا کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ یعنی کہ میں پلے بن لیا، جنوں کہہ سکتے پنجابی سے، میں پلے بن لیا، میں بھولنا نہیں انہوں۔ کیوں؟ 2 باتیں اس کے بعد کہی گئی ہیں۔ کیا اس نے اپنے دل میں رکھ لیا ہے؟ کیا 2 بار سنا؟ قدرت خدا ہی کی ہے۔ واو، دس از امیزنگ۔ قدرت خدا کی ہے، پاور belong ٹو گاڈ۔ قدرت خدا کی ہے۔ تو دوسری جو بات 12ویں آیت میں کی ہے، شفقت بھی ہے خداوند تیری ہے، مرسی also belong to you۔ فرمایا کی ہے کہ ساری طاقت، قوت، پاور آئی belong to me۔ اور اس کے بعد یہ نہیں کہ میرے، تو کہتا ہے جس کو میں چاہتا ہوں اس کو دیتا ہوں۔ You are great in mercy۔ شفقت میں غنی ہے، شفقت میں غنی ہے۔ مرسی اور کائنڈنس مانگنی، دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار آل پیپل۔ مرسی اینڈ کائنڈنس۔ جب وہ خدا پہ کائنڈ ہو جائے، اس کی مرسی ہو، تو پھر اس کے اندر سارا کچھ ہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے شفقت بھی اے خداوند تیری ہے، کیونکہ تو ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیتا ہے۔ اب وہ آ جاتا ہے کہ آپ کیا کنڈکٹ دنیا میں رہتے ہوئے، آپ کے عمل و اعمال کیسے ہیں، آپ کے کام کاج کیسے ہیں، اب دنیا میں دوسروں کے ساتھ آپ کا برتاؤ، اور دنیا میں آپ کی زندگی ایکٹیولی کیسی ہے۔ لکھا نا کہ ایمان اعمال کے بغیر مردہ ہے، فیتھ وداؤٹ ڈیڈس از ڈیڈ۔ صرف کہہ دے میں ایمان ہوں، میں ایماندار ہوں، آئی ایم بلیور، آئی ایم بلیور، لیکن ہاؤ کین somebody can recognize yes you are believer because of your work, good work، خدا کے لیے کیے ہوئے ورک۔ اور ورک اس لیے نہیں کوئی کرتا کہ میں نے کچھ ورک اس لیے کہ مسیح کی محبت مجھے مجبور کر دیتی ہے یہ کام کرنے کے لیے۔ the love of Christ compel me to do good work۔ اور خدا نے جب ہمیں بچایا ہے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے
کہ ہم اس کے ہاتھ کی کاراگری ہیں اور خدا نے ہمیں نجات دیا اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے. بلکہ ایک جگہ پہ آیا ہے وی آر دا کو ورکر آف کرائسٹ. اس سے بڑی میں سمجھا پوزیشن کیا کس سے ملے گی؟ کو ورکر، اس کے ساتھ کام کرنے والے. واو، جس اینی پوزیشن ایون جہاں جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں بڑی کمپنیز میں، کیا وہاں کے باس کبھی آپ کو سمجھتے ہیں کہ یار تو میرا ساتھی یا میرا پارٹنر ہو سکتے ہو اگر اس کے بیلنس کے اگر آپ اس میں اتنا شیئر لگاؤ، لیکن دے آر باس. لیکن بات یہ ہے کہ خدا ہی صرف ایسا ہمارا خدا ہے اور دوسرے گاڈز بھی نہیں، جو کہتا ہے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا خدا نے کہا کہ تم آنے والی بادشاہی میں میرے ساتھ تختوں پر بیٹھ کے. اور جب میں یہ بات کرتا ہوں مجھ سے بھی یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ یہ واقعی یہ میں کون ہوں. داؤد ایون کہندا ہے کہ میں کون تے میرا کرانا، کیونکہ خدا نے مجھے بھیڑاں دے پیچھے بھجن والے نوں چوک کے تخت تے بٹھا دیتا. اگر یہ خدا اس کے ساتھ کر سکتا ہے تو پھر ہمارے ساتھ بھی ہوگا. That is amazing thing. بار بار جو ہم نے اس میں چیزیں پڑھی وہ ہے میری نجات، میری چٹان، میری قوت، میری شوکت، میری پناہ، میرا اونچا برس، میری آس، میری امید. ایک خدا کا خادم ہے جان ڈنس، وہ کہتا ہے کہ وہ میری چٹان، وہ میری نجات، میرا برج، میری پناہ اور میری شوکت ہے. تو کہتے ہیں اگر وہ میری پناہ ہے تو کون سا ایسا دشمن ہے جو میرا پیچھا کر سکتا ہے؟ اگر وہ میرا برج ہے تو کون سی آزمائش مجھے پریشان کر سکتی ہے؟ اگر وہ میری چٹان ہے تو کون سا طوفان مجھے ہلا سکتا ہے؟ اگر وہ میری نجات ہے تو کون سا غم مجھے پریشان کر سکتا ہے؟ اگر وہ میری شوکت ہے تو کون سا بہتان مجھے رسوا کر سکتا ہے؟ یہی ساری باتیں اس نے ریپیٹ کی تھی. اور کریں کہ وہ جب یہ لکھ رہا ہے تو اپنا نام، اپنی انیشل جو ہے خدا کی اس ساری صفتوں کے ساتھ لگاتا ہے. کہتا ہے وہ میرا برج ہے، وہ میری چٹان ہے، وہ میری امید ہے. یہ بڑی چیزیں مجھے لگی کہ وہ کس طرح اس کو پرسنلائز کر دیتا ہے، اس زبور کو، اس بات کو وہ اپنی ذات کے ساتھ کس طرح اٹیچ کر دیتا ہے. اور یہ جب ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر آپ جس دکھ، تکلیف، مشکل کو لے کر خدا کے سامنے آتے ہیں تو جب اس طرح آتے ہیں جس طرح یہ خدا کا سرما آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کی دعا کا اینڈ بھی اس طرح ہوتا ہے، اختتام بھی اس طرح ہوتا ہے جس طرح ہمیشہ داؤد کا تسلی اور امید کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ کیسے جوں وہ اپنی دعا کے آخر پہ جاتا ہے، کس طرح وہ مسام معموری میں ہوتا کس طرح وہ تسلی پاتے ہوئے اپنی دعا کا اختتام کرتا ہے. آمین. خداوند تیرا شکر، تیری حمد و تیری تعریف ہو. یسوع کے نام میں ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں اس زندہ کلام کے لیے. او خداوند ہمیشہ ہمارا شیلٹر ہے، ہماری پناہ گاہ ہے. خداوند تیرا شکر ہے. خداوند تو نے کہا کہ ادنا لوگ اور اعلیٰ لوگ یہ سارے بے ثبات ہیں خداوند، لیکن تیری پناہ ہمیشہ قائم رہے گی، تیرا فضل ہمیشہ قائم رہے گا، تیرا پیار ہمیشہ قائم رہے گا. جو تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ ہمیشہ اس بادشاہ کی طرح شادمان ہوں گے اور تیرے گھر میں ہمیشہ تک قیام کریں گے. ان جیزس نیم وی پرے. تھینک یو جیزس. گاڈ بلیس یو. Thank you.